اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیز ہم وطنوں اور میرے پاکستانی بہن بھائیوں، میں سمندر پار سے ایک پاکستانی آپ کے سامنے پاکستان کا مقدمہ لے کر حاضر ہوں۔ دکھ اور تکلیف اور پریشانی جس سے ہم اوورسیز پاکستانیز گزرتے ہیں، یا وطن کی وہ یاد، میں پچھلے 32 سال سے غیر ملک الحمدللہ باعزت پاکستانی کی حیثیت سے نوکری کر رہا ہوں، لیکن جو وطن کی یاد ستاتی ہے تو انسان اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ گھر کی یاد کس کو نہیں آتی۔ میں اس مقدمے کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا، اور امید ہے آپ دلچسپی کے ساتھ اور تعمیری سوچ کے ساتھ میری ان باتوں کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے زندگی میں دیکھا بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو، لیکن اگر آپ کو روحانی اور قلبی سکون نہ ہو تو اس دولت کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے امیر کبیر لوگ جو ہیں خودکشیاں کرتے دیکھے ہیں، نشہ اور ادویات استعمال کرتے دیکھے ہیں۔ اسی طرح میں چند ارب پتی لوگوں سے بھی ملا، بظاہر تو وہ بڑے معتبر نظر آئے، لیکن جب ان کے ساتھ تخلیے میں بیٹھے، اکیلے میں بیٹھا، تو انہوں نے، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، بک بھر کے رونا شروع کر دیا۔ ان کے پچھتاوے، ان کی اولادوں کا ان سے تعلق نہ ہونا، ان کا عزیز و اقارب سے کٹے رہنا، ان کا دولت جمع کرتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت حتیٰ کہ جنازوں تک میں شریک نہ ہونا، یہ ان کا پچھتاوا تھا۔ ان کو روحانی اور قلبی سکون میسر نہیں تھا۔ آپ یقین کریں کہ میں ٹشو باکسز چینج کرتا رہتا تھا، وہ اتنا روتے تھے، ان کو اتنا احساس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 طرح کے جو ہیں وہ ٹرمینالوجی سمجھائی ہیں ہماری سوچ کے لیے۔ ایک وہ ہے جو مبذر ہوتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ وہ لوگ جو ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں معاشرے میں اور دوسروں کو ذہنی تکلیف دیتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ ڈھول باجے تاشے کے ساتھ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، وہیں کہیں غریب اور آپ کے ہاں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح بخیل ہیں، بخل کرنے والے، جو چیزوں کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھتے ہیں، وہ دولت کا ارتکاز نہیں ہونے دیتے، وہ کسی اور کو فائدہ نہیں ہونے دیتے، اور سانپ کی طرح کنڈلی مار کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اسلام تو مساویانہ حقوق، مساویانہ تقسیم، صدقات اور خیرات، الحمدللہ عام پاکستانی جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میں نے سیلاب کے دنوں میں دیکھا کس طرح پورا پاکستان امڈ آیا جب میرے شہر جہلم میں سیلاب 92 میں آیا تھا۔ یا میں نے وہ دن بھی دیکھا جب زلزلہ آیا تو کس طرح کہاں سے نوجوان کراچی سے اور بلوچستان سے، سندھ سے، کہاں سے، وہ پنجاب سے، کتنی دور کے فاصلے طے کر کے وہ پہنچے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم، تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یوں میں کہنا جو چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا انعام اور فضل جاری رکھے گا ہم پہ۔ اب میں قومی بات کرنے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول سے یا اپنے ہی حق سے آشنا نہیں ہیں، ہمیں آگاہی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ ہمیں کیا حقوق دیتا ہے، تو یہ جہالت، یہ لا علمی جو ہے یا بے علمی جو ہے، یہ معذرت خانہ انداز نہیں بن سکتی۔ اس کو ہم آپ کی معصومیت سمجھ کر ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس میں آپ برابر کے قصوروار ہوں گے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی معاشرے، کسی محلے، کسی گاؤں، گوٹھ، قلی، شہر، صوبے یا ملک میں رہتا ہے تو وہ کوئی بھی جب فیصلہ کرتا ہے، اس کی غلط فیصلہ یا اچھا فیصلہ، اس کا دوسروں کو بھی، معاشرے کے دوسرے لوگوں کو بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم جس سو کال جمہوری نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، اس نظام میں اس کی جو اصل قدر ہے، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے، یا ایسے لیڈران جو حالات اور واقعات کے حساب سے ایک باشعور انسان کی حیثیت سے معاشرے کو ساتھ لے کر اچھے فیصلے صادر کر سکیں اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں، وہ ہمیں ابھی تک میسر نہیں آئے، سوائے چند ایک مواقع کی، اور اسی کا رونا ہم پچھلے 70 سال سے رو رہے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ بڑا کھلا اور عام فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لہذا ہمیں انفرادی، شخصی، ذاتی اور قومی ذمہ داری سے آگہی ہونی چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم میں کوئی کمزوریاں ہیں ان کو ہم دور کریں، ورنہ ہمارے رویے ہمارے لیے اور قوم و ملت کے ہر فرد کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث یا ان کی فلاح کا باعث بنتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ 1985 کے الیکشن میں ہم ینگسٹرز نے جو کالج میں تھے یا اسکولوں میں، ان کو جمع کر کے ہم نے ایک گروپ بنایا کہ ہم اس دفعہ اپنے ضلع میں جو بندہ پڑھا لکھا ہوگا ہم اس کو جو ہے وہ ووٹ کریں گے، اس کے کردار کی پرکھ کے ساتھ، اس کی پوری بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ ہم نے بائیکاٹ کیا، ہم نے راتوں کو رستے روکے، لیکن جب ہم لوگوں کے پاس کنوینسنگ کے لیے گئے یا ان کو قائل کرنے کے لیے گئے کہ اس بندے کو ووٹ دیں، تو بات وہی نکلی کہ بیٹے آپ پہلے آ جاتے، ہم نے ان کو زبان دے دی ہے، وہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، بس ایک پریشانی کا عالم۔ ہم کچھ کنسٹرکٹیو سوچ لے کے چلے، لیکن جو جواب ملتا تھا وہ بالکل ایسے کمزور بنیادیں، کمزور
ڈس انفارمیشن جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ مبنی تھا. لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ پتر پہلے آ جانا سی، یعنی آپ پہلے آ جاتے تو آپ کو زبان دے دیتے. مجھے یاد ہے لڑکپن میں جب ہم ابھی بھی وہی سلسلہ چلتا ہوگا کہ سڑک کے کنارے ایک مداری بیٹھا ہوا ہے تو وہ تماشا دکھا رہا ہوتا تھا. تماشے کے بعد اس نے جو چیز بیچنی ہوتی تھی وہ اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم لیتا تھا اور لوگوں کو باندھ لیتا تھا، اپنی باتوں سے جکڑ لیتا تھا اور قسم لے لیتا تھا کہ بھئی آپ 5 قدم آگے ہو جائیں گے، پیچھے ہو جائیں اور چلے جائیں یا رک جائیں، جو بھی ہوتا. وہ اپنی باتوں اور اس قسم کے ذریعے سے ان سادہ لوگوں کو جکڑ رہا ہوتا تھا. تو ہم سوچتے تھے شاید وہ جو چیزیں بیچ رہا ہے وہی بیچ رہا ہے. لیکن جب ہم بڑے ہوئے، میں نے یہ خود دور سے ہٹ کے بیٹھ کے ایک تجزیہ کیا. جب میں نے سوشیالوجی پڑھنا شروع کی، اکنامکس پڑھنا شروع کی، تو ایک معاشرے کا جو تجزیہ ہے یا آبزرویشنز ہے وہ اس کا شعور بڑھا. تو میں نے پیچھے بیٹھ کے دیکھنا شروع کیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیوں اتنا ٹائم لگاتے ہیں. تو پھر میں نے جو دیکھا وہ سچی بات کرتا چلوں، میں نے دیکھا کہ ان کے جو ہواری جو جیب کترے ہوتے تھے، وہ جو لوگ اس میں جکڑے ہوتے تھے ان کی جیبیں کاٹ رہے ہوتے تھے. کہیں ایک کو تو میں نے روکا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ شرمندہ ہو کے یا ادھر ادھر ہو جاتے تھے یا ایک دم سے غائب ہو جاتے تھے. 2018 کے الیکشن کا طبل بج چکا ہے یا ڈھول بج چکا ہے کہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں، ڈھنڈورا جنگ کا ہو، ڈھنڈورا شادی کا ہو یا ڈھنڈورا الیکشن کا ہو، اس کے نتائج ہمیں بعد میں بھگتنے پڑتے ہیں. اگر ہم یوں ہی نائل اور بیکار جاہل حکمرانوں کی باتوں کے سحر میں آ کر اس کا ان سے لا علمی رکھ کر اگر ہم ان کو پھر اسی سٹیج پہ لے آئیں گے کہ جہاں پہ وہ آپ پہ، مجھ پہ، میری قوم پہ حکمرانی کر سکیں، تو یاد رکھیے گا وہ بھی وہ جیب کتروں کی ہواریوں کی طرح آپ کی جیبیں کاٹیں گے اور اس کے نتائج آپ کو بعد میں بھگتنے پڑیں گے. وہ نتائج کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو ٹیکس کی صورت میں دینا پڑتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ سنا ہوگا آپ نے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ 1,35,000 کا مقروض ہے. ابھی تو اور بھی ڈالر کی پرائس گری ہے اور بڑھے گی. ہمارے جو سو کالڈ اکانومسٹ تھے ان کے کرنیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی. دکھ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی جو سب سے بڑی خوبی پسند ہے وہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے. ہم اس کے اوپر اس کا فیصلہ نہیں کرتے. ہم لوگوں کی ظاہری حیثیت، لوگوں کے اس بہکاوے میں آ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کو، اپنی ووٹ کو، اپنی سوچ کو بیچ دیتے ہیں، اپنی قوم کو بیچ دیتے ہیں، اپنے وطن کو بیچ دیتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیں مل کے جرأت مندانہ فیصلے کریں، اپنے ضمیر کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کریں اور اپنے ملکی، ملی اور اسلامی قومی نظریے کو، جو کہ پاکستان کی اساس تھا، جس کا مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم اس کی لاج رکھیں. ہم قومیتوں سے، مذہبی منافرت سے، علاقائیت سے، رنگ و نسل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اگر ہمیں غیرت ہے، ہمارے اندر دینی اہمیت ہے، تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج رکھنی ہوگی. یہ پاکستان کا جو ویژن تھا، پاکستان کا جو نصب العین تھا، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اچھے فیصلے کرنے ہوں گے. لا محالہ کوشش بسیار ہونی چاہیے، کوشش ہماری ہونی چاہیے
اور یہ یاد رکھیں کہ کولے کی کانوں سے ہی ہیرے بھی نکلتے ہیں. اسی معاشرے میں اچھے لوگ بھی بہت سارے ہیں. میں جب فکسڈ والے دوستوں کو کراچی میں دیکھتا ہوں، کیئر ٹیکر والے جہلم میں دیکھتا ہوں، اور اس طرح بہت سارے جو شہزاد رائے ہے یا ہمارے دوسرے ساتھی جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، شعور کو بیدار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، شاہد افریدی ہے، یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہماری ہیروز ہیں. یہی ہمارے لیڈرز ہونے چاہیے جو ہماری قوم کو آگے لے کے چلیں، اس کے ویژن کو بڑھائیں اور اس نصب العین یا اس ویژن کو حاصل کریں جس کا مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہمارے شہر میں ایک کپڑا بیچنے والی دکان ہے جس کے مالک ہیں انکل عبداللطیف صاحب. وہ پٹیالہ سے چلے ہجرت کر کے 10ویں جماعت کے طالب علم تھے. کہتے ہیں کہ 10 یا 12 دن وہ پیدل چلتے رہے، وہ بچہ جو تھا جو 10ویں جماعت کا. لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دھن سوار تھی کہ ہم جا رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی اس ریاست میں جا رہے ہیں جہاں اسلامی نظام ہوگا، جہاں ہم اسلامک پریکٹسز کر سکیں گے، آزادی ہوگی، کوئی ہمیں تنگ نہیں کرے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہنچے تو پھر جن صحبتوں سے گزرے وہ دیکھا ہم نے کہ وہ تو حاصل نہیں ہوئی. اور یہ یاد رکھیں کہ عربک میں کہا جاتا ہے خیر الخلف خیر السلف. جو پیچھے جو ترکہ ہوتا ہے، جو پیچھے چھوڑا ہوتا ہے، وہ بزرگوں کا دیا ہوا ہوتا ہے. اگر آج آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کے خون خاندان میں وہ نیکی ہونی چاہیے. آپ کے بڑوں نے جو نیکیاں کمائی ہیں وہی آپ سے آگے کام کرواتی ہیں. حضرت اقبال کی ایمانداری سے اگر دیکھا جائے تو آج ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر میں ان کے اشعار کو پڑھا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے. یہ تھوڑا اعزاز ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بیماری چھپائے رکھی کہ پاکستان کی تکمیل ہو جائے. اتنا ایماندار اور ذہین لیڈر ہمیں ملا، ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کی لاج نہیں رکھی. وہ ایسا لیڈر کہ جس نے اپنی جائیداد جو ہے ذاتی جائیداد وہ اسلامی کالجز اور سکولوں کو دے دی. لیاقت علی خان مرحوم شہید جو اپنی ریاست چھوڑ کے، آپ کو وہ سوال یاد ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ ڈھونڈیں کہ انہوں نے جب جہاز پہ سوار ہو کے پاکستان آ رہے تھے تو کسی جرنلسٹ نے ان سے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ آپ ڈھونڈیں تاریخ کے، آپ کو قدر آئے گی ایسے بڑے لوگوں کی. لیکن ان کے بعد پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے گٹھ جوڑنے، پھر وہ تعصبات نے، پھر جو لوگوں کے اندر وہ گند چھپا ہوا تھا ان کے دلوں میں، وہ باہر نکلا اور انہیں اس کی بنیادوں کو، اس کی عمارت کو کاٹنا شروع کر دیا، کھوکھلا کرنا شروع کر دیا. جس کا رونا میری عمر اس وقت اگر 56 سال ہے تو میں پچھلے 56 سال سے یہ سنتا آ رہا ہوں. مجھے یاد ہے جب میں مقابلے کے امتحان میں پاس کر کے جب میں آخری انٹرویو کے لیے گیا تو وہاں بھی لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کس کی سفارش لگائی اور آپ کے پیچھے کون ہے. یہ آج سے میں 35 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں. اور یہ یاد رکھیں کوئی منصوبہ، کوئی نصب العین جب تک اس پہ عمل نہیں کیا جائے تو وہ مر جاتا ہے. پاکستان کا نصب العین کیا تھا؟ اقتدار اعلیٰ اللہ کا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ سب چیزوں کی نفی کر دی نا، نہ علاقہ، نہ رنگ، نہ نسل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مساوی پلیٹ فارم مہیا کر دیا. پھر ہم پہ نائل، عیاش اور لوٹ کسوٹ کرنے والے جو حکمران ہیں وہ مسلط ہو گئے. تو ہم اپنی ڈگر سے ہٹ گئے. آج ہم جس چیز کا رونا روتے ہیں وہ انہی لیڈران اور رہنماؤں کی کرنیاں ہیں. ان کے ذاتی فیصلے،
ان کے علاقائی فیصلے، چاہے وہ ڈیموں کی ناپیدگی کی صورت میں ہو، چاہے اسٹریچر پہ اور اسپتالوں کے باہر بچے پیدا کرتی عورتیں ہوں، چاہے وہ اس جرم میں مارے جانے والے لوگ ہوں کہ جن کو پتہ بھی نہ ہو کہ ان کا قصور کیا تھا، ان گھروں میں کبھی جھانک کے دیکھو، یا اسٹریٹ کرائم میں ملوث لڑکے کیوں ان حرکتوں پہ ہیں، کسی نے اس کی منصوبہ بندی کی کبھی؟ یہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ پورا ایک جو ہے نا وہ ڈسکس کروں گا۔ آئیں مل کے پاکستان کی لاج اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج کے لیے کام کریں، اور یہ لاج ہماری سارے تعصبوں سے بڑھ کر ہے، اور ہمارا ایمان، ہمارا شعور ہمیں یکجہتی اور مل کے رہنے کا نظام، ہمارے نماز کے نظام کو جو ہے وہ اکھاڑا گیا اور اس کو ڈسٹرب کیا گیا، کیونکہ وہی ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جوڑتا تھا، وہ ہمیں بھائی چارگی پیدا کرتا تھا، بے حیائی سے روکتا تھا۔ وہ جو فیصلے جو مسجد میں ہوا کرتے تھے، دارے بنے ہوئے تھے جو مسجد کے اندر ہوتے تھے، اس سے ہمیں نکال لیا گیا۔ یہ پارلیمنٹیں اور یہ نظام لے کے آئے جہاں پہ مل کے جھوٹ بولتے ہیں اور مل کے سب کچھ ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں یہ تقریر کی وہ بات تھی، یہ سیاسی بات تھی، لیکن وہ سب جھوٹ تھا۔ عدالت میں جب فیصلہ جو میرٹ پہ ہوتا ہے اس میں جا کے ان کے پاس کچھ نہیں نکلتا۔ ایک آدمی جو تھا وہ دفتر کا کام اٹھا کے گھر پہ لے آیا، تو اس کا بچہ جو تھا چھوٹا، اس نے کہا کہ کھیلنے کی ضد کی، یا اس نے احساس کیا کہ باپ اس کے ساتھ تھوڑا سا انوالو ہو، لیکن باپ نے کیا کیا، اپنا کام مکمل کرنے کے لیے اس نے بچے کو ایک میپ دیکھا، اس نے مختلف ملکوں کے میپ کو کاٹ کے اس نے کہا کہ جاؤ ان کو جوڑ کے لے آؤ۔ وہ بچہ تھوڑی دیر کے بعد، چند منٹوں کے بعد ہی وہ واپس آ گیا، اور واپس آتے ہی اس نے کیا کیا، اس نے کہا پاپا میں نے جوڑ لیا ہے۔ تو وہ بندہ پریشان ہوا کہ یہ کیسے تو نے جوڑا ہے، کہ میں نے تو اس کو اتنی دیر لگائی ہے کاٹنے میں، تو تم اس سے کم آدھے منٹ مطلب آدھے ٹائم میں تم جوڑ کے بھی لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تصویر کے اس جو نقشہ تھا اس کے پیچھے ایک بندے کی تصویر دیکھی، میں نے نقشہ جوڑنے کی بجائے اس بندے کو جوڑنا شروع کر دیا، تو یہ نقشہ جو دوسرے طرف سے خود مکمل ہو گیا۔ آج 70 سال کے بعد بھی کیا ہم کسی ایسے بندے کو نہیں ڈھونڈ سکتے جو ہمارے نقشے کو جوڑ دے، جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اس میں ہمیں تعصبات سے نکال کر، رنگ و نسل، زبان، علاقائیت، مذہبیت کے نعروں سے نکال کر ہمیں ایک اچھے پاکستانی اور اچھا پاکستان بنا کے دے دیں، جس کی ملک کے اندر بھی قدر ہو اور غیر ملک میں بھی قدر ہو، غیر ممالک میں بھی قدر ہو۔ کیا آپ پھر سے وہی نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ جن کو پتہ بھی نہیں چلا اور ختم نبوت کا انہوں نے بل پاس کر دیا؟ کیا آپ ایسے لیڈران کو بھیجنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی ذاتی جو چوری چکاری ہے، یا ان کی جو جائیدادیں ہیں، یا ان کی حیثیت ہے، وہ لوگوں کو پتہ چلے، وہ الیکشن فارم میں فل کر سکیں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ چیلنجز ہیں۔ قومی حمیت اور غیرت جب تک نہیں ہوگی، ہم در بدر ہوتے رہیں گے، ہم پریشان ہوتے رہیں گے۔ آپ کو اسپین، اندلس، الحمرا والا جو امیر تھا یا جو حکمران تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ باقی اجڑ رہے ہیں تو میں سکون میں رہوں گا، لیکن ایک دن اس کی باری بھی آ گئی۔ ہمارے مسلم ممالک کی بھی حیثیت تو دیکھیں، کس طرح لڑایا جا رہا ہے آپس میں، کس طرح تکلیفوں سے گزر رہے ہیں لوگ۔ آپ کو یا مجھے شرم نہیں آتی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمندر کے کناروں پہ مرے دیکھ کر، بزرگوں کو، عورتوں کو دیکھ کر؟ مرد چلو جوان ہے، ان کا کام ہے لڑنا جھگڑنا، لیکن ان کا کیا قصور ہے جو معصوم ہیں، جو عورتیں ہیں، بوڑھیاں ہیں، بوڑھے ہیں یا بچے ہیں؟ کیا ہم میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کا ایک ہمارا مقصد تھا، ہم اس مقصد کو اچیو کر سکیں، لیکن ہم دشمن کی چالوں میں پھنس کے
ہمیں اسے روز بروز کمزور کرتے رہیں. نائل اور بیکار لیڈر جو ہیں وہ رہنما جو ہیں وہ اپنے ہاں کراچی کی گلیوں سے اگر کوئی نوجوان منتخب ہو کر عام لوگوں میں سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہی کیوں نہ ہو. باشعور تو ہے نا، مسئلے کو سمجھتا تو ہے نا، تعصبانہ چیز سوچ تو نہیں ہے نا اس نے پھر بھی پاکستان کا جھنڈا اٹھایا نا. مجھے میر عبدالقدوس بزنجو 500 ووٹوں لینے کا جس کو تانا دیا جاتا ہے، بلوچستان کا نوجوان وزیر اعلیٰ، مجھے وہ دل سے پسند ہے. اس کے اندر جو عاجزی پائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ جو لگن پائی جاتی ہے، وہ کس کے پاس نہیں گیا اس وطن کے لیے. مجھے سرفراز بگٹی صاحب کے وہ الفاظ نہیں بھولتے جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ادا کیے. آئی ایم پراؤڈ آف ہم. مجھے اسد عمر کی ذہانت پہ فخر ہے، اللہ اس کو اور توفیق دے کہ اس ملک کی خدمت کر سکیں. مجھے شیخ رشید کا وہ جیسے وہ کہتے ہیں تم تما دبدبا وہ پسند ہے کہ اس بندے نے وعدہ کیا کہ وہ فلاں جگہ پہ پہنچے گا اور پورے پولیس کے فوج کے گھیراؤ کے باوجود، پولیس کے گھیراؤ کے باوجود بھی وہ بندہ وہاں پہنچا، چاہے وہ موٹر بائک پہ تھا یا کیسے. اس نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا. عوامی لیڈر، عوام کی بات کرنے والا اور قلم دعات شعور دینے والا. ہیلپ ہم. مجھے سادہ سا سمپل سا پرویز خٹک پسند ہے، KPK کا وزیر اعلیٰ، جو بیچارہ اپنے کیے کام ہیں ان کی مارکیٹنگ نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے کام جو وہ پلوں اور سڑکوں کی طرح نظر نہیں آتے، موٹر ویز کی طرح نظر نہیں آتے. لیکن اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ جو تبدیلی لایا ہے اس کو شاید وہ لوگ مارکیٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ جھوٹ کا پلندہ، جھوٹ اور گند اتنا ہے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے اوپر کہ اچھائی دب کے رہ گئی ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. مجھے علی محمد ذاتی طور پہ پسند ہے، جس طرح اس کے اندر سے سچائی دکھتی ہے. مجھے شہریار افریدی کی حمیت اور غیرت اور اس جوش کو جو ہے نا وہ سلام مجھے کرنے کو جی کرتا ہے. مجھے جمشید دستی کی عوامی دوستی پسند ہے کہ وہ بسیں چلا رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، عام آدمی عام انسانوں کو ان کے درد کو سمجھتا ہے. لیکن یہ جن کے بیگ اور موبائل بھی غیر لوگوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، جن کے آگے سے پیپر بھی اٹھانے والے اتنے سینئر لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہم کیا کریں؟ ہر سال سیلاب میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں لوگ، پھر مارے جاتے ہیں، پھر اجڑتے ہیں، پھر بستے ہیں، پھر سیلاب آ جاتا ہے، ڈیم نہیں بنتا. بجلی کے وعدے پہ وعدے کیے جاتے ہیں، بجلی نہیں ملتی. ہسپتالوں پہ آپ چلے جائیں، ہسپتالوں کے اندر آپ کو ڈونیشن والی لوگوں کی عطیہ کی ہوئی چیزیں ملتی ہیں، وہ بیڈ سے لے کے کرسی سے لے کے مشینوں تک کی چیزیں میں نے پاکستان میں دیکھا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹا ہوا ہے. ہم اجتماعی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں غیرت مند، باشعور اور عوام دوست لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھیجنے چاہیے، اور آئندہ الیکشن میں انہیں سلیکٹ کرنا چاہیے. دشمن کو اگر ہماری کمزوریاں پتہ چلتی رہیں گی، جس طرح چاہے وہ پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ سے باہر ہو کر تقریریں اور ملک دشمن نعرے لگائے جاتے ہیں، تو دشمن تو اس کا فائدہ اٹھائے گا، ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے گا. اور ہمیں اپنے نسب العین سے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے ہٹاتا رہے گا.